मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं KG न्यूज़ पर रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन आ गया रमज़ान। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी और ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक और शेयर और मोहब्बत भरे कमेंट्स किए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाजरीन, आज की ट्रांसमिशन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम होने वाला है और बेहतरीन हमने मेहमानों को आज अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। नाजरीन, आपको मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक का तीसरा रोज़ा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में ये सआदतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अपनी दुआओं में हम सबको, हमारी टीम को भी याद रखें। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में जो मेहमान शामिल हुए हैं, हमारे इस प्रोग्राम में आज के अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अख्तर सईदी साहब कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और आज की बज़म में और आज के प्रोग्राम में जो हमें नात सुनाएंगे, किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, बुलबुल मदीना जनाब कारी मोहम्मद उस्मान ताहिरी साहब, उन्होंने हमें नारोवाल स्टूडियो से ज्वाइन किया है, राना मोहम्मद मुदस्सर सिटी रिपोर्टर नारोवाल के तवस्सुल से। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपने इन दोनों मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अख्तर सईदी साहब ने कराची से ज्वाइन किया और कारी मोहम्मद उस्मान ताहिरी साहब ने हमें नारोवाल सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद मुदस्सर साहब के स्टूडियो से, KG न्यूज़ के स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया। सर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, आइए अपने इस ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कारी मोहम्मद उस्मान ताहिरी साहब से कि वो हमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। जी कारी सर। किसी के दर पे जाए
ناظرین الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک قاری القرآن زینت القرآن قاری محمد عثمان طاہری صاحب نے خوبصورت انداز سے ہمیں کلام سنایا. الحمدللہ بہت دل خوش ہوا. یقیناً آپ کو بھی یہ کلام پسند آیا ہوگا. تو اسی پروگرام کو آپ نے محبت کے ساتھ دیکھنا بھی ہے اور شیئر بھی اور کمنٹس بھی ضرور کرنے ہیں. جی ناظرین آئیے یہی سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. اب میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اختر سعیدی صاحب جنہوں نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے متعلق ہمیں خوبصورت باتیں سنائیں اور اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. جی قبلہ مفتی صاحب اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے گا اور رمضان المبارک کے متعلق ہمیں کچھ ارشادات فرمائیے گا. جی حضور بسم اللہ. بہت شکریہ جناب محترم قاری محمد عمر فاروق کھچی گوری صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حمد و ثنا کے بعد سامعین و ناظرین کرام میں آپ سے مخاطب ہوں قاری اختر رضا سعیدی کراچی سے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس آیات کریمہ میں ہمیں روزے کو حکم بھی دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پچھلے لوگوں کے بارے میں بھی آگاہ فرما رہا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح روزے فرض کیے گئے تھے تو روزوں کا مقصد پرہیزگاری ہے, روزوں کا مقصد تقوی ہے, روزوں کا مقصد تزکیہ نفس ہے. ماہ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ رمضان المبارک کا وہ مقدس عظیم مہینہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. اور اللہ تبارک و تعالی ایک اور مقام پر بھی ارشاد فرماتا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر کہ جب تم میں سے کوئی رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو اس کی قدر کرو, احترام کرو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مسلمان رمضان کی آمد کی خوشی کرتا ہے, رمضان کا استقبال کرتا ہے اور رمضان کے جانے کے بعد اس کا غم کرتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے رب کائنات اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ماہ رمضان مبارک کا وہ مقدس عظیم مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں 3 عشرے رکھے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ وہ عشرہ ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے, تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کریں, رمضان المبارک کا احترام کریں, رمضان المبارک کے اندر ہم روزے رکھیں. اور روزے کا وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود رب کائنات فرماتا ہے اس کی جزا میں خود دوں گا. ارے ہر نیک اعمال اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہے, لیکن یہاں پر روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, کتنا بڑا مقام ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت لوٹیں, ہم اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کرائیں اور جہنم سے آزادی طلب کریں. اللہ اکبر. وہ کتنا خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کو پاتے ہیں, اس کا قدر کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, عبادت و ریاضت کرتے ہیں
وہ تو بد نصیب لوگ ہیں کہ جو ماہ رمضان المبارک کو پائیں اور اس کی قدر احترام نہ کریں۔ مجھے یہاں ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جو حضرت کعب رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ آمین دہرایا۔ جب دوسری سیڑھی پر بھی قدم رکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ جب تیسری سیڑھی پر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک رکھا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ آمین فرمایا، اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل ہم نے پہلے یہ عمل آپ کو کرتے ہوئے نہیں پایا، ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں عمل کیا کہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے لفظ آمین کہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماہ رمضان المبارک کو پائے اور اس کی قدر نہ کرے، احترام نہ کرے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آمین کی مؤثر کر دی۔ میں نے جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو پائے یا اس میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آمین کی مہر ثبت کر دی، اور جب تیسری قدم پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے قدم رکھا تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کی مہر ثبت کر دی۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم ماہ رمضان المبارک کو پائیں تو اس کی قدر کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تسبیحات پڑھیں، اور رمضان مبارک کی قدر کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر حقوق العباد کا بھی حکم دیا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے والدین کی بھی خدمت کریں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے KG نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ماشاءاللہ قاری محمد عثمان طاہری صاحب نے اور علامہ محمد اختر سعیدی صاحب نے گفتگو انداز میں الحمدللہ قاری صاحب نے نعت بھی سنائی اور علامہ صاحب نے گفتگو کی۔ تو ناظرین یقیناً آپ کو ہماری یہ آج کی بھی ٹرانسمیشن، آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ محمد عمر فاروق خان کی چی گلوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے۔